بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آج کل اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ مسٹر اور مولوی کے درمیان فرق کو ختم کیا جائے، اگر یہ فرق اس لحاظ سے ہے کہ نسبتوں کے لحاظ سے اور نسب کے لحاظ سے، عہدوں کے لحاظ سے جو فرق ہے، جو تمیز ہے، وہ فرق ختم ہو جائے، تو ایسا فرق تو اسلام نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ اسلام میں ان چیزوں کے لحاظ سے، چاہے وہ نسب کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ عہدے کے لحاظ سے ہو، اس میں فرق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں جو افضل ہے وہ تقوی کے لحاظ سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک کوشش، خوش آہن کوشش ہے، ایک اچھی کوشش ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اس سے پھر ہوگا یہ کہ جو لوگ صرف اور صرف اس عہدے کا جو ٹپا ان کے پاس ہے، ان پر لگا ہوا ہے اور وہ اہل نہیں ہے، تو لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو جائے گا اور وہ اس چیز کو پہچان سکیں گے کہ جو جس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے کیا وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، تو یہ شعور پھر لوگوں میں پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ ایک اچھی کوشش ہے، چاہے وہ عہدہ مسٹر کے لحاظ سے ہو، اس کا عہدہ ہو، تب بھی اس میں عہدے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس کا کردار، اس کی اہلیت اس چیز کی ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے چاہے وہ عہدہ کسی مولوی کا ہو، اس میں بھی اہلیت کو دیکھا جائے گا، کردار کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس میں کردار ہے تو سب پہچانیں گے اس کو اور اس کو اہل سمجھیں گے اور اس کا قدر کریں گے، اور اگر اہل نہیں ہے تو صرف اور صرف اگر اس نے سرٹیفکیٹ یا عہدے کا جو ٹپا ہے وہ اس پر لگا ہوا ہے، تو لوگ اس سے ہوشیار رہیں گے اور صرف ظاہری چیز کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اصل چیز کو دیکھیں گے۔ تو یہ کوشش جو کی جا رہی ہے یہ ایک اچھی کوشش ہے، اور اسلام نے بھی اسی کا کہا ہے اور اسی کے متعلق ہمیں آگاہی دی ہے۔ تو اس طرح آگاہی کرانا اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا یہ ایک اچھی کوشش ہے، اس میں انشاءاللہ ہم بھی معین و مددگار رہیں گے۔ البتہ اگر یہ نعرہ یا یہ کوشش اس لحاظ سے ہے کہ حلال حرام کی تمیز کو ختم کی جائے، یا جو شرعی پابندیاں ہے وہ پابندیاں نہ رہے، یہ ایک احتمال ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوشش جو ہو رہی ہے وہ اس لحاظ سے ہو، بلکہ یہ میں ایک احتمال ذکر کر رہا ہوں، اور اس کو ذکر کرنے میں میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ یہ جو مقصد ہے اس کوشش کا، یہ اصل میں اس لحاظ سے ہے کہ فرق ختم کرنا ہے اور اصل چیز کو منظر عام پر لانا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ جو مطلوب چیز ہے اس کو دیکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس احتمال کو ذکر کر رہا ہوں کہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائے اور اس کو سمجھے، اور یہ بھی کہ شریعت میں جو کچھ حلال و حرام ہے اس کو ہم کوئی جو بھی ہو، پہلے اگر مسلمان کو لیا جائے تو مسلمان ایسا کہہ نہیں سکتا کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، شرعی پابندیاں وہ نہ ہو، ایک مسلمان ایسا کہہ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اہل اسلام تو مٹ جائیں گے، لیکن اسلام جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، اللہ جل شانہ اس کا محافظ ہے، اس کو کوئی بھی ختم یا تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگلی بات جس پر گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ سب کے لیے برابر ہے، یکساں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے زیادہ فرض ہے کسی کے لیے زیادہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور سے اگر کوئی چیز وہ شریعت کی طرف سے کوئی حکم وہ فرض ہے تو وہ سب کے لیے
فرض ہی ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ تاجر ہو، کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، تو سب کے لیے وہ یکساں اور برابر ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص ہے وہ خود کسی گناہ میں مبتلا ہے، وہ نہ اپنے آپ پر عتاب کرتا ہے نہ طنز کرتا ہے، وہی گناہ میں اگر کسی کو دیکھتا ہے جو ظاہری طور سے شریف بھی ہے، اس کے اثرات اس پر موجود ہے، تو وہ اس کی شرافت کو نشانہ بنا کر اس پر طنز اور عتاب کرتا ہے، حالانکہ وہ خود اسی گناہ میں مبتلا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ میں خود اس گناہ میں مبتلا ہوں، سب سے پہلے تو مجھے اپنے آپ کو سدھارنا اور درست کرنا چاہیے۔ کسی نے خوب ہی کہا ہے کہ ہمیں جو 2 آنکھیں دی گئی ہیں وہ اس لیے کہ ایک سے اپنی برائیوں کوتاہیوں کو دیکھے اور دوسری سے دوسروں کے خوبیوں کو دیکھے، اور ہم اس کا الٹ کرتے ہیں کہ اپنی خوبیوں کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کے برائیوں کو دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس بات سے میرا مقصد یہ کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ جب ہر ایک اپنی اصلاح کرے گا تو اس طریقے سے ایک انسان جو اپنی اصلاح کر رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا، ایک انسان سے ایک خاندان، ایک خاندان سے ایک معاشرہ، اور ایک معاشرے سے ایک شہر، اور اس طریقے سے اصلاح کا جو نظام ہے وہ قائم ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ پورے ملک تک پہنچ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک عیب اور ایک خطا جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی کا رکھنا نہ رکھنا یہ ایک اختیاری چیز ہے، رکھے تو ثواب، نہ رکھے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ میرا واسطہ بعض ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو لوگ وابستہ ہے عصری تعلیم سے، اور میں نے ان سے سنا بھی ہے بعض اوقات کہ داڑھی ایک سنت عمل ہے، اور چاہے کوئی رکھے یا نہ رکھے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ سوچ کہاں سے آیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد، اور ہمارے جو مذہبی اسکالرز اور علماء کرام ہے وہ تو ایسا نہیں کہتے، نہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ بات بعض ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی اسکالرز کہتے ہیں، جن کا چرچا ہوتا ہے چاہے وہ سوشل یا الیکٹرانک میڈیا سے ہو، خود ان کی ظاہری صورت وہ شرع کے مطابق نہیں ہوتی، اور وہ پھر یہ بات کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ ایک اختیاری چیز ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے، لا علمی ہے، کیونکہ جو چیز سنت مؤکدہ ہوتی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، تو ایسی چیز کو بالکل ترک کر دینا، لاپرواہی کرنا، تو ایسی لاپرواہی اور ترک کرنا یہ واجب سے بڑھ کر اس کی گناہ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے داڑھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسلاف کی، سارے انبیاء کرام کی سنت ہے، تو یہاں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ بلکہ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم سے ایسی کوتاہی ہو رہی ہے تو ہم اس پر توبہ تائب ہو، نادم ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ گزارش کرے اور درخواست اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عمل سے باز آ جائے اور اس پر نادم ہو۔ بعض لوگ ایسا بھی کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ جہالت کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، کہ اس وقت اور اس زمانے میں ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی
ابھی وہ زمانہ نہیں رہا، تبدیلی آ گئی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ سراسر جہالت پر یہ بات مبنی ہے، اس کا تو میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر ایک اس کو خود سمجھ سکتا ہے کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اپنے اس مضمون کو میں ختم کروں گا اس بات پر کہ ہم لوگ ایک چیز کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، سنت کو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ چھوڑ دینے کے لیے ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف کو دیکھا جائے ہم پیروی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی۔ خیر القرون کے وقت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر اگر کوئی چیز سنت ہوتی تو بس وہاں پر اور کوئی بات نہیں ہوتی، اسی پر ہی عمل کرتے، یہاں تک کہ عبادت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں جا رہے ہیں، عادتاً کوئی چیز ان سے سرزد ہو جاتی تو صحابہ کرام اس چیز کا بھی ایسا خیال کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس چیز کو ادا فرمایا تو اسی کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ جیسے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نیچے کیا، کہیں پر درخت ہے یا ایسی کوئی چیز حائل ہو گئی جہاں پر انسان جا نہیں سکتا ہے اور سر نیچے کیا، تو صحابہ کرام میں سے اگر کوئی شخص اس راہ پر جاتا، پھر اگر وہ چیز جو حائل تھی پہلے وہ نہیں تھی، تب بھی وہ اس جگہ میں آ کر کے سر کو نیچے کرتے پھر چلے جاتے اور اس کو سنت سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس طریقے سے کیا تھا۔ یہ تو ایک عام عادت کی چیزیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، پھر جو مؤکدہ ہو، تاکید والی ہو، تو اس کا کیا عالم ہوگا اور اس کی کتنی پابندی کرنا ہوگی۔ تو اس چیز کے بارے میں ہم غور و فکر کریں، اور یہ بات بھی کہ جس سے نفل چھوٹتی ہے، نفل کا پرواہ نہیں کرتا، تو اس کی سنت اپنی جگہ پر نہیں ہوتی، اور جس کی سنت چھوٹتی ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا تو اس کے فرض میں بھی کمی کوتاہی آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے فرض کو مضبوط کرنے کے لیے سنتوں کی مضبوطی سے پابندی کرنی چاہیے، اور اپنی سنتوں کو مضبوط کرنے کے لیے مستحبات کی بھی ہمیں مضبوطی اور اس پر دائمی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سے نہ چھوٹے۔ اس طریقے سے ہمارے فرائض اور سنت سب کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو خیر کی باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔